السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس او کما قال علیہم الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ایمان ایک خزانہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ایمان کی ایک نشانی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دنیا میں مشاہدہ ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے وہ میرے سے راضی رہے، اور ہم مومن اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اللہ رب العزت ہم سے راضی رہے۔ اور اس کا ایک قاعدہ کلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ دنیا سے بے رغبتی کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں ہونے کے باوجود دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے انہیں جو ہے وہ زاہد کہہ کر پکارا، تو فرمانے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز ہے اصل میں زاہد، میں زاہد نہیں ہوں۔ زاہد تو اصل وہ ہیں کہ جن کے دامن میں دنیا کھینچی چلی آئی اور ان نے پھر بھی دنیا سے ترک تعلق کیے رکھا، دنیا آنے کے باوجود دنیا کو چھوڑے رکھا، یعنی گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑے رکھا، مال ہونے کے باوجود مال کی محبت کو دل میں آنے نہیں دیا۔ یہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اور اس کے مخالف علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ہر نیکی اور عبادت کی جڑ ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ سے اگر جوڑنا ہے تو ہمیں دنیا سے بے رغبت ہونا پڑے گا، اس دنیا کی طلب کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے درمیان تمہاری عزت ہو، لوگوں کے درمیان تمہارا وقار ہو، تو کیا کرو کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں سے ہے اللہم کما سنت وجہی عن سجود غیرک فسن وجہی عن المسألۃ فی غیرک، کہ جس طرح آپ نے مجھے اپنے غیر کے آگے سجدہ کرنے سے بچائے رکھا، اسی طرح اپنے غیر کے آگے سے سوال کرنے سے جو ہے وہ مجھے بچائے رکھ۔ اب اس میں آپ ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ اس میں لوگوں کے درمیان ہماری عزت کیسے بنے گی۔ تو جب ایک آدمی کسی سے مانگتا ہے وہ ایک دفعہ مانگے گا، 2 دفعہ مانگے گا، 3 دفعہ مانگے گا، کتنی دفعہ اگلا اس کو دے گا؟ آخر میں وہ جو ہے وہ کچھ نہ بھی بولے نا تو اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے مخالف جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ ادھر ذرا غور کیجئے گا کہ فقیر کا لفظ آیا ہے، مسکین کا لفظ نہیں آیا۔ ان دونوں چیزوں میں ذرا فرق سمجھیے گا کہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ فقیر جو ہے اس کے پاس کچھ درجہ مال ہوتا ہے اور مسکین کے پاس کچھ مال نہیں ہوتا۔ اب ذرا تھوڑا سا غور و تدبر کیجئے تو بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے در کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو مال جو دولت تمہارے پاس ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اس سب کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ سے بے رغبت ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی سمجھنے لگو۔ تم اللہ کے در کے محتاج ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ غیروں کے پاس جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نہیں کر سکتا؟ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ حفیظا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے دکھایا، آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھ کے دکھایا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ میرے اللہ نے کیا۔
پانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو راستے بنا کے دکھائے، یہ کس نے کیا؟ یہ میرے اللہ نے کیا۔ ہر شے کرنے پر جب قادر ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ مخلوقات غیر کے آگے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ان سے مانگنے لگی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ تو غیروں کے آگے جا رہا ہے، تو لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو میرے پاس نہیں آ رہا، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا میں تیری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ بے شک اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، اگر ہم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے، اگر ہم لوگ اللہ کو اپنے ساتھ لیں۔ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے جس شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ رب العزت کے غیر کے آگے جھک جھک کے ہم نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرا لیا ہے۔ اللہ کے در پہ آنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم لوگ مدرسے کے طلباء ہونے کے باوجود اللہ کے غیر کی طرف جائیں، پھر ہمارے مدرسے میں آنے کا فائدہ کیا؟ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے نا تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بہت لذت والی چیز ہے، اس کی لذت اگر حاصل ہو جائے عبادت میں، اللہ کی پرہیزگاری میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے آگے جھکنے میں جو مزہ ہے نا، یہ چرس پینے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، بھنگ پینے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، شراب پینے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی مزے کے لیے کرتے نا، دنیا کا ہر کام بھائی مزے کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی بغیر مزے کے تو کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اب جب ہمیں مزہ اللہ رب العزت کی عبادت میں آنا شروع ہو جائے گا نا تو یہ اصل ہے، اور جب اس کی لذت حاصل ہو جائے گی نا پھر ہم لوگ دن رات اللہ کے آگے در پہ اللہ کے در پہ پڑے رہیں گے، پھر ہمیں دنیا کی طلب نہیں رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ کے سفر میں گئے نا تو ان کا گزر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہویا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامان، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ سامان کل ان کے گھر میں کتنا ہے۔ ایک مشکیزہ جس سے وضو وغیرہ کے لیے مشکیزہ رکھا ہوا ہے، ایک بستر وغیرہ جس پہ آرام کے لیے بستر رکھا ہوا ہے، ایک غلام ہے، خادم ہے جو گھر کے کام کاج وغیرہ کرتا ہے، اور بس یہ ان کا جو ہے وہ ضروریات زندگی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کچھ چیزیں رکھی نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ تو کیا فرمانے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ دنیا سے بضرورت، دنیا کی ضرورت کے موافق چیز اپنے پاس رکھنا، اور اسی حالت میں مجھ سے ملنا، میں تم سے راضی ملوں گا، مجھے اللہ کے نبی کی رضا مقصود ہے، مجھے دنیا کی چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ آج ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔